فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کے درخت۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت باکثرت ہوں گے۔ دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہیں، خاص طور پہ کھجور اور انار کے۔ پھر اے جنو انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن آیت نمبر 68 اور 69۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کا درخت ہے۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے، اور داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے، بغیر کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے۔ کیلے طے بتے، لمبے سائے، بہتا ہوا پانی اور باکثرت پھل۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 27 تا 32۔ جنت کے درخت سرسبز و شاداب ہوں گے، اور ان کی رنگت سیاہی مائل سبز ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے ہوں گے۔ جنت کے باغ گھنے سیاہی مائل سبز ہوں گے۔ پھر اے جینوئنس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 64 65۔ جنت کے باغوں کی شاخیں ہری بھری ہوں گی۔ جنت کے باغوں درختوں کی ٹہنیاں لمبی اور ہری بھری ہوں گی۔ اے جینوئنس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 سال بھی مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 30۔ اور لمبا سایہ پڑھ لو۔ اور جنت میں کسی کی کمان رکھنے کی جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ اگر ایک گھڑ سوار بھی 100 سال چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ جنت میں درخت لگانے والے کلمات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان سے پوچھا، ابو ہریرہ کس لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے بولا، اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں۔ ہر کلمے کے عوض ایک درخت بندے کے لیے جنت میں لگے گا۔ اور پیچھے جو حدیث پڑھی ہے کہ گھڑ سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو، یعنی جنت میں وہ اتنی جگہ کا وارث بن جاتا ہے۔ جنت میں کھجور کا درخت لگانے والے کلمات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پا کے کہا، تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ طوبہ درخت کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اہل جنت کے کپڑے اسی کی خوشی سے تیار کیے جائیں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو طوبہ جنت کا درخت ہے اس کا بھی سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔
اگر کوئی پیدل بھی 100 سال چلتا ہے نا تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو، اور جنتیوں کے کپڑے بھی اس کی خوشی سے تیار کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں جس سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔